تھے بازار شام بتایا، باب ساتھ بتایا، اور ہم سوریہ کے ساتھ ہیں اور سوریہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ شکر، آئیے اندر آئے، میں آپ کو اندر تفصیل یہاں ٹھہریے گا۔ بنا لی پہلے دین کون
अच्छा कोई मसला ऐसे कौन से तो यजीद यहाँ बैठता था ऊपर। हाँ, ये इमाम ने यहाँ से खुतबा दिया। इमाम ने मिंबर के पास से खुतबा दिया। यजीद सामने बैठता था। आइए इस तरफ आइएगा, इस तरफ आप लोग यहाँ पे जमा हो जाइएगा। अगर बैठना चाहे बेशक बैठ गया लोगों के इंतजार करना यहाँ मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के मैं आपको सिर्फ आपको ये अंदर के हवाले करके फिर इंशाअल्लाह ला अना हाथ ही तो अजी आता भाई नहीं बात ब्रीफ कर दें कुछ मखसूस चीज़ें बस करीब करीब आइएगा, करीब करीब आइएगा आप लोग, या करीब आ जाए।
برائے خشود حضرت سید شہداء بلندتر صلوات. زیر محترم یہ دربار جدید کا اندرونی حصہ ہے. یہ تخت آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ یزید کا تخت, بس یہاں تک یہ یزید کا تخت تھا. یہ سامنے جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ چبوترا تھا, جہاں پہلی مرتبہ علی کی بیٹیوں کو بیٹھنے کی اجازت یہ بن جائے. یہ طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. یہاں پہ علی کی بیٹیاں بیٹھی تھی, یزید یہاں بیٹھتا تھا. وہ سامنے جو ممبر ہے نظر آ رہا ہے, یہ ممبر امام زین العابدین علیہ السلام. جب یزید نے اپنے خاندان کی مداح کے لیے شاعر کو بلایا گیا نا, تو ایک شاعر اٹھتا تھا وہ یزید ابو سفیان کی مداح کر, دوسرا اٹھتا تھا ان کے خاندان کی مداح کرتا. جب سب ختم ہو گئے تو سفیر روم بیٹھا تھا, تو اس نے کہا کہ اے یزید, یہ جو قیدی لے کر آیا کوئی اسی خاندان میں کوئی فضیلت تو ہوگی. یزید کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنے فضائل جو ہے میرے شاعروں نے بیان کر دی, یہ سید سجاد کو میں نے اتنا ٹارچر کر دیا, اتنا ذہنی ظلم کر دیا ہے کہ سید سجاد کیا بیان کرے. تو کہا کہ سید سجاد, اگر تیرے بھی کوئی خاندان میں کوئی فضیلت ہے تو بیان کر. اس کے گمان میں یہ تھا کہ یہ سید سجاد کیا بیان کرے گا, لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ وقت کا امام ہے. بے شک بے شک. امام سجاد توقع زنجیر کو سنبھال کے اس منبر پہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے بعد, الحمد کی ثنا کرنے کے بعد کہا, لوگو انا علی ابن حسین, میں حسین کا فرزند علی ہوں, میرا نام زین العابدین ہے, مجھے لقب سید سجاد کا ملا ہے, اور میرا بابا حسین کون تھا؟ کہا ہوا ابن فاطمہ الزہرا, وہ فاطمہ کا لال تھا. میں نے ہیا فاطمہ, کون فاطمہ؟ گہیا بنت رسول اللہ, کہ رسول کی بیٹی فاطمہ اس کا فرزند حسین ہے. جب مولا کے یہ جملے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ اس دربار میں کوہرام پڑ گیا تھا, ہر بندہ رونا شروع ہو گیا تھا, اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ تو زہرا کے گھر کو اجاڑ کے لے آئے ہیں, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ باغی ہیں. اس وقت یزید نے اشارہ کیا مؤذنوں کو کہ اذان دو. آج بھی, ابھی وقت نہیں ہے لیکن کبھی بھی آپ کو وقت نظر آ جائے, اس وقت 16 آدمی اس دربار میں کھڑے ہو کے اذان دی. اللہ اکبر کہا تو امام تعظیم اذان کے لیے خاموش ہو گئے. امام نے کہا جل جلالہ ربی. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے اس وقت مؤذن کو کہا خاموش. تمام مؤذن خاموش ہو گئے. یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے یزید, آج جو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے, یہ تیرا نانا ہے کہ میں سید سجاد کا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے تیرا نانا ہے تو جھوٹا کذاب ہے. میرا نانا ہے, یہ بتا ہمارا جرم کیا تھا, میرے بابا کا جرم کیا تھا, میرے بھائیوں کا جرم کیا تھا. اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلے اس خود کے بعد, میں نے تو اپنے خاندان کا بدلہ لیا ہے بنی ہاشم سے. کوئی روایت نہیں ہے, کوئی قرآن نہیں ہے. جب اس کے منہ سے نکلنا تھا تمام دربار کھڑا ہو گیا اور لعن طعن شروع کر دی. یزید تجھ پہ لعنت ہو, تو فاسق و فاجر ہے, آج تو دین محمد کے انکار کر دیے. امام سجاد یہاں سے لے کے قید خانے میں چلے گیا. یہ سامنے حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام کی زری ہے. یہ بے جرم خطا قتل کیے گئے ہیں, ان کا بھی کوئی جرم نہیں تھا. 1 منٹ صرف لوں گا کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے. کہ ان کا جرم یہ تھا کہ اس وقت کے بادشاہ کو منع کیا تھا کہ اپنی بانجی کے ساتھ شادی نہ کر, میرج نہ کر, نکاح نہ کر. تو اس کی جو بہن تھی, سوتیلی بہن تھی, کیونکہ حرام ہے رشتہ, تو اس نے بادشاہ کو شراب پلا کے مدہوش
کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تھا، یہ فعل تم نے انجام نہیں دینا اس وقت کے بادشاہ کو۔ رک گیا، لیکن ان کی باتوں پہ، اس سوتیلی بہن کی باتوں پہ آ گیا اور اس نے اس کے ساتھ عقد کر لیا۔ جب عقد کرنا چاہا تو اس کی بہن نے اپنی بیٹیوں کا کہ اشارہ کر کہ جب تک تو نبی یحییٰ کا سر کاٹ کے میرے سامنے نہیں لے آئے گا میں تیرے عقد میں نہیں آؤں گی۔ تو اس نے اس شراب نشے کی حالت میں کہا کہ جاؤ یحییٰ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ آگے کی طرف ایک مقام بنا ہوا ہے جو لکھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ سر حضرت یحییٰ کا کاٹا گیا تھا۔ جب حضرت یحییٰ کا کاٹا گیا تھا، ایک خون کا قطرہ اس دربار میں گر گیا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اس خون چھپ جائے، لیکن چھپا نہیں ہے۔ سکندر، جو آپ نے سنا ہوا، سکندر اعظم آیا، جب وہ آیا اور یہاں پہ کہا کہ یہ خون کس کا ہے؟ کہا یہ نبی حضرت یحییٰ کا خون ہے۔ کہا چھپتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ جب تک 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل نہیں ہو جاتا یہ خون چھپے گا نہیں۔ اس سکندر اعظم نے اتنی تلوار چلائی بنی اسرائیل کے لوگوں پہ کہ یہاں تک کہ ان کے سر جو تھے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ 70,000 سے زیادہ یہودی قتل ہوئے، تب جا کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چھپا ہے۔ یہاں پہ جو عرب ہے، عرب یہ اس میں مذہب نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی اس میں مذہب نہیں ہے۔ یہاں پہ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پھر آپ پوچھیں گے تصویریں کیوں رکھی گئی ہیں۔ بہت تصویریں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے بچی کا یا کسی کے بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہو جاتا، وہ اس تصویر کو پھینکتے ہیں اور یہ ضامن حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام پہ کرتے ہیں۔ تو صرف یہاں پہ ہماری نماز نہیں ہے، آپ نے حضرت یحییٰ کی نماز جناب زینب سلام اللہ نے پڑھنی ہے۔ اس کی آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ غصب کی جگہ ہے، یہ دربار یزید غصب کیا، یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی۔ ان لوگوں نے قابض ہوئے، قبضہ کر لیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں غصب شدہ پہ عبادت نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ زیارت کی گئی حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام کی، اور اسی راستے میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی بسوں پہ جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات نبی یحییٰ علیہ السلام کی وہاں سے
نہیں آئے گا سیدھے میں آئے گا. سے ساری ریکارڈس آپ نے ايه وين منهم؟ ما بيفوت الباص لهنيك، ما بيفوت لهنيك. يلا يلا ما تخلي حدا يقرب على البسطة. ها استرح هنا. شنو بدك تتعب شو؟ Go for it.